بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ بیلجیم میں نیو ایئر ریسیپشنز کا کامیاب انعقاد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بیلجیم نے ایک موضوع کے تحت تمام جماعتوں میں نیو ایئر ریسیپشنز کے نام پر تبلیغی میٹنگز منعقد کیں، جن میں علاقے کی سماجی سیاسی شخصیات اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جماعت انٹورپن و میرکسم۔ جماعت انٹورپن اور میرکسم کو مورخہ 13 جنوری بروز ہفتہ نیو ایئر ریسیپشن منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ اس پروگرام کا آغاز ڈاکٹر ادریس احمد صاحب امیر جماعت بیلجیم کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات میں تمام مہمانان کو خوش آمدید کہا اور دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں بات کی اور تیسری جنگ عظیم کے بڑھتے ہوئے خدشات کا ذکر کیا، نیز اچھے اور پرامن مستقبل کے لیے مل کر بھرپور کوشش کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ توصیف احمد صاحب مربی سلسلہ انٹورپن ریجن نے وائسز فار پیس کے موضوع پر قرآن کریم کی روح سے قیام امن میں انصاف کا بنیادی کردار کے عنوان پر تقریر کی۔ ناصر زیروی صاحب لوکل سیکرٹری امور خارجہ نے حاضرین کے سامنے جماعتی خدمت خلق کے کاموں کے حوالہ سے ایک پریزنٹیشن پیش کی اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دنیا میں قیام امن کے حوالے سے کوششوں کے موضوع پر ایک ڈاکومنٹری دکھائی۔ پروگرام کے آخر میں مندرجہ ذیل معزز مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مکرمہ کیرولین گینیز صاحبہ، جو بیلجیم کی ایک سیاسی پارٹی ووریٹ کی ممبر ہیں اور موجودہ حکومت میں بطور منسٹر آف ڈیولپمنٹ، کوآپریشن اینڈ اربن پالیسی کام کر رہی ہیں، یہ وہ منسٹر ہیں جنہوں نے فلسطین پر کیے گئے حملہ پر بیلجیم کی پارلیمنٹ میں بڑی پرزور مذمت کی تھی، جس پر ان کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اپنے بیان پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہر جگہ فلسطینیوں پر ظلم کی مذمت کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ ہر گھر، برادری یا سیاسی ایجنڈے کے مثبت اور منفی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہمیں مثبت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ جماعت احمدیہ کا نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اگر ہر کوئی اسکول میں، کام پر، اپنے پڑوس میں اس نعرے کے مطابق کام کرے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہوگا۔ ہمیں رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر مل جل کر کام کرتے رہنا چاہیے۔ جناب بین وان ڈوپن صاحب انٹورپن یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کے پروفیسر ہیں اور بورگرہاؤٹ علاقہ میں میئر کی کابینٹ کے ممبر ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے امن کے حوالہ سے کوششوں کو بہت سراہا اور کہا کہ جماعت کا محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ وائسز فار پیس کا خوبصورت پیغامات ہیں، اور میں واقعی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں مستقبل میں آپ کے ان نعروں کی ضرورت ہوگی تاکہ ہر کسی کو نفرت سے آزاد کروایا جا سکے۔ جناب بوو ڈی مول صاحب سیاسی پارٹی اوپن فلیمش لبرلز اینڈ ڈیموکریٹس کے پولیٹیکل ڈائریکٹر ہیں اور میرکسم علاقہ کے میئر کی کابینٹ کے ممبر ہیں۔ موصوف نے کہا کہ کچھ عالمی طاقتیں ہیں جو اپنے مخصوص مفادات کی خاطر ہمیں تقسیم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پریزنٹیشن کے دوران دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ کام ناممکن نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ امن کے حوالہ سے مثالی کام کر رہی ہے۔ پروگرام کے آخر پر مجلس اطفال احمدیہ انٹورپن اور میرکسم کے ایک گروپ نے بیلجیم کا قومی ترانہ پیش کیا، جسے تمام حاضرین نے بہت پسند کیا۔ اس پروگرام کا دورانیہ 1.5 گھنٹہ تھا۔ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میٹنگ میں کل 123 بیلجیم نژاد مہمانوں نے شرکت کی۔ یہ پروگرام ڈچ زبانوں میں پیش کیا گیا، الحمدللہ۔ جماعت احمدیہ لیئر۔
جماعت لیئر کو مورخہ 27 جنوری 2024 بروز ہفتہ نیو ایئر ریسیپشن منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ یہ پروگرام ڈچ زبان میں تھا اور اس میں 150 سے زائد بیلج معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے دنیا کے خراب حالات اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے پیغام کو سامعین کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ توصیف احمد صاحب مربی سلسلہ انورپر ریجن نے وائسز فار پیس کے موضوع پر تقریر کی۔ بعد ازاں ایک خادم نے حاضرین کے سامنے جماعتی خدمت خلق کے کاموں کے حوالے سے پریزنٹیشن پیش کی اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی دنیا میں امن کے حوالہ سے کوششوں کے موضوع پر ایک ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ پروگرام کے آخر میں لیر کے میئر اور ان کے نائب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جماعت کی بہت تعریف کی۔ پروگرام کے آخر پر اطفال کے گروپ نے بیلجیم کا قومی ترانہ پیش کیا جسے حاضرین نے بہت پسند کیا۔ پروگرام کا دورانیہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تھا۔ آخر میں مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ سینٹ ٹریڈن، بیرنگٹن، ہاسلٹ اور آلکن کی جماعتیں۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ ریجن لمبرگ کی جماعتوں سینٹ ٹریڈن، آلکن، ہاسلٹ، بیرنگن کو مورخہ 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ بیت الرحیم آلکن میں نیو ایئر ریسیپشن منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ ڈچ زبان کے اس پروگرام میں کل 75 غیر جماعت بیلج مہمانوں نے شرکت کی۔ امسار ریجن لمبرگ کے گورنر بھی ہماری اس ریسیپشن میں شامل ہوئے۔ گورنر صاحب کو جماعت کی طرف سے قرآن کریم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی تحفہ کے طور پر پیش کی گئی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور نئے سال کے مبارکباد پیش کی اور دنیا کے موجودہ حالات اور دنیا میں امن کے قیام کے حوالہ سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بعض ارشادات پیش کیے۔ اس کے بعد مکرم ڈاکٹر ذیشان محی الدین صاحب کی طرف سے جماعت کے عقائد اور جماعت خدمت خلق کے کاموں کے حوالہ سے ایک پریزنٹیشن پیش کی گئی، نیز ایک ویڈیو پریزنٹیشن بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد مکرم چودھری محمد مظہر صاحب مربی سلسلہ نے دنیا میں قیام امن کیسے ہو سکتا ہے کے موضوع پر حضور انور کے ارشادات کی روشنی میں تقریر کی۔ آخر پر چند مہمانان کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جن میں مسٹر مارک پینکسٹن، میئر آلکن، ممبر NVA پارٹی، مسٹر پیگنیئر لوک، فیڈرل پولیس کمشنر، مسٹر حبیب الکواکلی، کونسلر ہاسل سٹی، اور مسٹر رزاق ان مارسل، ریٹائرڈ پادری لوکل سٹی آلکن شامل تھے۔ مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جماعت کے خدمت خلق کے تمام پروگرام اور حقیقی امن کی تعلیم کے پرچار کو سراہا اور نئے سال کے وقار عمل کا ذکر کرتے ہوئے جماعت کا شکریہ ادا کیا۔ میئر صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی جماعت ہمارے شہر میں موجود ہے۔ نیز اس سال ہازلٹ شہر کے 2 اور کونسلر بھی ہماری ریسیپشن میں شامل ہوئے۔ کوریج کے حوالہ سے ہاسلٹ شہر کے ایک لوکل اخبار کے نمائندہ بھی شامل ہوئے جو کہ ہر نئے سال پر وقار عمل کے پروگراموں کو بھی کور کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جماعت کی طرف سے مہمانوں کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کا دورانیہ تقریباً 1.5 گھنٹہ رہا۔ جماعت ٹرن آؤٹ۔ ریجن انورپن کی جماعت ٹرن آؤٹ کو مورخہ 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ نیو ایئر ریسیپشن منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ ڈچ زبان میں پیش کردہ اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل 114 غیر جماعت مہمانوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا۔ بعد ازاں مکرم حافظ احسان سکندر صاحب مشنری انچارج نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور مہمانوں کو جماعت کا تعارف کروایا۔
مکرم توصیف احمد صاحب مربی سلسلہ نے وائسز فار پیس کے موضوع پر تقریر کی اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشادات کی روشنی میں سامعین کو بتایا کہ دنیا میں قیام امن کے لیے انصاف بنیادی شرط ہے۔ بعد ازاں حضور انور کے دنیا میں امن کے حوالہ سے کوششوں کے موضوع پر ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور آخر میں مندرجہ ذیل مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مکرم ایرک ووس صاحب جو ٹرن ہاؤٹ شہر کے سابق میئر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جماعت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے شہر میں جماعت احمدیہ موجود ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے معاشرہ میں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا خوبصورت پیغام پہنچا رہی ہے۔ مکرم فرانسس سٹنجن صاحب ٹرن ہاؤٹ شہر کے سابق میئر اور موجودہ میئر صاحب کی کیبنٹ کے سینئر ممبر ہیں۔ موصوف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی خدمت خلق کی سرگرمیوں کو بہت سراہا اور نئے سال کے موقع پر کیے گئے وقار عمل پر جماعت کا شکریہ ادا کیا۔ مکرم ڈرک گڈ چارلی صاحب جو ٹرن ہاؤٹ شہر کے پادری ہیں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جماعت احمدیہ سے خوبصورت کوئی جماعت نہیں دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پچھلے کئی برسوں سے جماعت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں اور جو جماعت احمدیہ کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ویسے ہی ان باتوں پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے بہت سی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی جماعت احمدیہ کسی پروگرام کا آغاز کرتی ہے تو خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے بھی یہ شروع کیا کہ جب بھی میں چرچ میں عبادت شروع کرتا ہوں تو میں بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کر شروع کرتا ہوں، جو مجھے بہت تسلی اور سکون دیتا ہے۔ پروگرام کے آخر پر اطفال کے گروپ نے بیلجیم کا قومی ترانہ پیش کیا، جسے تمام حاضرین نے بہت پسند کیا۔ اس پروگرام کا دورانیہ 1.5 گھنٹہ تھا۔ آخر میں تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جماعت دلبیک مورخہ 3 فروری 2024 کو جماعت دلبیک کی جانب سے نئے سال کے موقع پر مقامی کمیونٹی کے لیے نیو ایئر ریسیپشن منعقد کی گئی۔ الحمدللہ اس پروگرام کا موضوع وائسز فار پیس رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر جماعت کے دوست احباب، لوکل کونسل کے ذمہ داران، دلبیک کے شہریوں اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو دعوت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 90 معزز مہمان اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ الحمدللہ اس موقع پر اسلام احمدیت کے عقائد کی ایک نمائش کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس کے ذریعہ بہت سے مہمانان کرام نے اسلام اور احمدیت کے بارے میں تعارف حاصل کیا اور انہوں نے اپنے تاثرات میں برملا اظہار کیا کہ آج انہوں نے اسلام احمدیت کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس اہم تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد مکرم امیر صاحب نے تمام معزز مہمانان کرام کو خوش آمدید کہا اور دنیا میں امن کے حوالے سے پریشان کن حالات کا تذکرہ کیا اور اس سلسلہ میں خلیفہ وقت کی رہنمائی کو بیان کیا کہ کس طرح دنیا میں دیر پا امن کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ بعد ازاں جماعت احمدیہ کے تعارف اور خدمت خلق کے حوالہ سے ایک ویڈیو پریزنٹیشن دکھائی گئی۔ اس کے بعد آصف بن اویس صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ بیلجیم نے وائسز فار پیس کے موضوع پر تقریر کی، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے الفاظ میں عالمی امن کے فقدان کی وجوہات، اس کی بہتری کے لیے مختلف ذرائع اور اس سلسلے میں فرد واحد کے کردار اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی لیوک ڈیلیو، لیڈنگ کونسلر آف دلبیک نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ جماعت احمدیہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم نے پرامن مذہب اسلام کے بارے میں جو آج تعارف حاصل کیا ہے وہ بعض شرانگیز افراد کی جانب سے پیش کردہ مذہب کے بالکل مختلف ہے، بالکل مخالف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے امن دشمن افراد کے اپنے ذاتی مفادات ہیں
جن کے حصول کے لیے وہ امن پسند مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل معزز مہمانوں کا عمومی تاثر بہت مثبت تھا۔ انہوں نے جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جس طرح یہاں پر ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور جس طرح جماعت احمدیہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ پر عالمی امن کے قیام کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے، وہ قابل ستائش ہیں۔ اس موقع پر بہت سے مہمانوں نے خلیفہ وقت کے امن کے حوالے سے پیغام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی پیارا پیغام ہے جو موجودہ حالات کے عین مطابق ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ پروگرام کے آخر پر مکرم مشنری انچارج صاحب نے دعا سے تقریب کا اختتام کیا۔ تقریب کے بعد تمام مہمانان کرام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین کو وقت کے امام کو پہچاننے اور حق کو شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رپورٹ چودھری طاہر احمد گل، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لنڈن۔